اچھا رؤف کلاس صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو دوبارہ متحد ہونے کی خواہش ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف ہے، تو اس کا محرک کیا ہے؟ وہ جو ہارون رشید صاحب نے جس کی طرف اشارہ کیا کہ لوگوں کے خون نے ان کو بے چین کیا ہوا ہے، یا کہ پھر سیاسی جو اس طرح اشارہ کیا انہوں نے کہ انتخابات میں شکست اور ہر ایک کی الگ الگ دال نہیں گلتی، تو شاید اس لیے سیاسی ضرورتوں کے تحت یہ لوگ دوبارہ اس طرف آ رہے ہیں؟ یہ جب اب ووٹ لینے کے لیے جاتے ہیں، نظریات کی بات کرتے ہیں، یہ اسلام کی بات کرتے ہیں، یہ اخلاقیات کی بات کرتے ہیں، اپنے آپ کو ایک اچھا صالح ایماندار اور نیک بنا کے پیش کرتے ہیں، اور دوسری پولیٹیکل فورسز کو کرپٹ، اس میں آپ کہہ سکتے ہیں امریکہ کے ایجنٹ کہتے ہیں، ان پہ ہر کسی میں اس میں الزامات بھی لگتے ہیں۔ اچھا، کیونکہ یہ زیادہ پاور میں پہلے نہیں آئے تھے، لہٰذا یہ کمپیریٹیولی ان کا ٹریک ریکارڈ اگر دیکھیں وہ یہ لوگوں کی آنکھوں میں بہتر تھا، موقع نہیں ملا تھا۔ اب جب یہ پاور میں آتے ہیں تو بالکل جیسے مولانا صاحب کی گفتگو سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ اب وہ پاور پالیٹکس کی گفتگو کرتے ہیں، اور جو کرنی بھی چاہیے، میں پھر اس پہ ریپیٹ کروں گا، جب آپ پالیٹکس کریں گے تو وہ پاور پالیٹکس کریں گے، اس میں مذہب نہیں آتا، اس میں اخلاقیات پھر نہیں آتی، اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو کمپرومائزز پھر کرنے پڑتے ہیں، دا گریٹر آپ کے پارٹی انٹرسٹ، گریٹر آپ کے ووٹ بینک انٹرسٹ۔ اب یہی کچھ ایم ایم اے کے ساتھ ہوا ہے کہ جب یہ اس الیکشن میں گئے، انہوں نے امریکنز کو ٹارگٹ کیا، انہوں نے جا کے اس میں پختون کے بلڈ کو ٹارگٹ کیا اور جناب مشرف کو ٹارگٹ کیا۔ جب پاور میں آئے انہوں نے آگے امریکن کے ساتھ ایک ان کی براڈ انڈرسٹینڈنگ میں پھر کہوں گا رہی ہے، ان کی ملاقاتیں بھی ہوتی رہی ہیں، ہوتی رہنی چاہیے، اگرچہ کہ اس میں برائی نہیں سمجھتا کہ امریکنز کو بھی آپ کو انگیج کرنا چاہیے۔ آپ کی جناب مشرف کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور جب یہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں اس بات کو، یہ کہہ رہے تھے کہ آپ پاس کس یہ چیز کا ثبوت ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سیکرٹ ایجنسی سے ملاقاتیں نہیں ہوئی۔ یہ لیاقت بلوچ صاحب بدقسمتی سے آج موجود نہیں ہے۔ لیاقت بلوچ صاحب ان لوگوں میں سے تھے جو جا کے ڈپٹی ڈی جی آئی ایس سی تھے اس وقت کے جناب زکی، ان کے ساتھ بیٹھ کے سیف ہاؤسز میں باقاعدہ ان کے نیگوسیشن ہوتے رہے۔ اچھا، اب جب دوبارہ یہ منہ ہے، اب تو کچھ اس طرح نہیں ہو رہا ہے۔ نہیں، اب اس میں ان کو کیوں موقع مل رہا ہے، اس میں بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ ہے، ایک اچھی پولیٹیکل چال ہے، اور میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، میں نیگیٹو سینس میں نہیں کہہ رہا۔ ان کو یہ چاہیے کہ تھوڑا سا اپنی اس کنٹراڈکشن میں سے نکلیں، اپنے آپ کو ایک پاور پالیٹکس کا پولیٹیکل پلیئر اپنے آپ کو سامنے لے آئیں، جیسے نواز شریف صاحب لے کے آتے ہیں، جیسے چودھری شجاع صاحب لے کے آتے ہیں، جیسے بینظیر بھٹو صاحب لاتے تھے، یا گیلانی زرداری صاحب لاتے ہیں۔ یہ صحیح ہے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ جو انہوں نے ایک طرح کا چوگا پہنا ہوا ہے وہ مذہب کا ہے، لیکن جب پاور میں آتے ہیں تو بالکل وہی کام ہے۔ اب جتنے بھی اس میں ایم ایم اے کے لوگ آئے تھے، یہ موسٹلی اب ان کا بیک گراؤنڈ ہمبل بیک گراؤنڈ سے، جیسے ہم سب لگے، لیکن جب پاور سے یہ باہر گئے ہیں تو کون سا ایسا ایم این اے ہے ان کا جس کے پاس گاڑی نہیں ہے، جس کے پاس لینڈ کروزر نہیں ہے، اور وہی والی بات جو آپ نے پہلے کی تھی کہ وہاں پروونشل اسمبلی سے جس کے پاس بھی پیسے تھے۔ کلاس صاحب معافی چاہتا ہوں، وقت ہمارا ختم ہوا چاہتے ہیں۔ حامد الحق صاحب، اگر مولانا صاحب بلائے اگلے کانے میں تو آپ لوگ تو خوشی خوشی آئیں گے نا؟ اگر ہمارے کچھ تحفظات ہیں ان کو ختم کیا جائے اور ہمارے ساتھ اس ملک اور قوم اور ملت کے سامنے ایک تحریراً جرگے میں معاہدہ کیا جائے کہ ہم جو ہے تو صرف اس کوئی ایک دو جماعتی اتحاد میں بعد میں کنورٹ نہیں ہوگا، بلکہ پورے تمام جتنے اس خطے میں دینی جماعتیں ہیں، دینی بڑے بڑے مدارس ہیں، وہ سارے ایک پلیٹ فارم میں آئیں، اور ہمیں کوئی اس کی عدد پہ پھر اعتراض نہیں ہے۔ یہ ہمارے سب بزرگ ہیں، سرپرست ہیں، ہمارے سربراہ ہیں، تو ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ ہر لمحہ اعتراض نہیں ہے۔ تو آپ تحریری معاہدہ کس چیز کا چاہتے ہیں؟ کہ جو ہمارے ساتھ پہلے ہوا دوبارہ نہ ہو۔ ناظرین، قاری زوار صاحب نے یہ شرط لگائی یا یہ درخواست کی مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہ وہ حکومت سے الگ ہو جائیں اگر متحدہ مجلس عمل کو فعال بنانا چاہتے ہیں۔ کانے کی دعوت میں تو وہ گئے تھے، لیکن وہ متحدہ مجلس عمل کو فعال بنانے کے لیے یا دوبارہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہم سفر بننے کے لیے کیا شرط عائد کرتے ہیں؟ آئیے ان کی زبانی سنتے ہیں۔ آپس میں جی روابط اور زیادہ بڑھیں گے، اور یہ روابط قائم رکھنے کا ایک فائدہ ہے۔ بے تکلفی پیدا ہوگی تو اس کے بعد سیاسی موقف بھی میں ہم آہنگی بھی پیدا ہو جائے گی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا ہے کہ اگر اس طرح سے روابط بڑھے اور ایم ایم اے بحال ہو گئی، اور ایم ایم اے نے ہمیں کہا کہ تم حکومت چھوڑ دو، تو ہم حکومت چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ ہم حکومت چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اس بڑے مقصد کے لیے حکومت چھوڑنے کو تیار ہیں؟ ایک ہوتے ہے پارٹی کا اپنا فورم، اس پر پارٹی اپنی رائے بناتی ہے اور اپنا فیصلہ کرتی ہے۔ ایک ہے اتحاد کا فورم، ہر پارٹی اتحاد کے فورم پر جا کر اپنی رائے دیتی ہے، اس ایڈیشن کے ساتھ کہ پھر جو مجموعی فیصلہ ہوگا ہم اس کے ساتھ جائیں گے۔ اگر ایم ایم اے ہوتی تو پھر وہی فیصلہ ہوتا جو ہم مل کر کرتے، چاہے حکومت میں جانے کا ہوتا یا باہر رہنے کا ہوتا۔
چونکہ نہیں تھی تو صرف جمعیت کے اپنے پلیٹفارم پر فیصلہ کیا تو ہماری یہ رائے ٹھہری. اگر آنے والے حالات میں متحدہ مجلس عمل فعال بنتی ہے اور فعال بننے کے بعد مجموعی رائے یہ بنتی ہے کہ ہمیں حکومت میں نہیں ہونا چاہیے تو پھر میں مجلس عمل کو ترجیح دوں گا, حکومت کو ترجیح نہیں دوں گا. لیکن اس کا سارا دار و مدار آنے والے مولانا محترم وہ تو اگر ہوتی تو پھر وہ ہوتا, لیکن قاری زوار صاحب اور قاضی صاحب یہ شرط لگا رہے ہیں MMA کے ہونے کے لیے کہ آپ حکومت سے نکلیں گے تو پھر ساتھ. میں آپ کے جرگے میں فیصلہ نہیں کر سکتا, فیصلہ میں نے جماعت کے فورم پر کرنا ہے اور پھر مجلس عمل کے فورم پر کرنا ہے. لہٰذا جب فورم آئے گا مجلس عمل کا, فعال فورم, متحرک فورم, اس پر اپنی بات رکھیں گے. اگر میں اپنی بات سے کنونس کر سکا ان کو تو پھر یہ مان لیں گے, اگر نہ کنونس کر سکا تو میں کنونس ہو جاؤں گا. یعنی ہم وحدت کو اولیت دیتے ہیں, اس دینی وحدت کو اولیت دیتے ہیں. جی بات بالکل واضح ہے, اس میں زیادہ اشکالات نہ پیدا کیے جائیں. اچھا مولانا صاحب, اگر اگلا آپ کا کانا ہوگا تو اس میں مولانا سمیع الحق صاحب کو یہ کچھ نام انہوں نے اور لیے, کچھ جماعتیں ایسی ہیں دینی جماعتیں, سنی تحریک وغیرہ کی جو اتحاد سے باہر بھی رہی, ان کو بھی مدعو کریں گے. ابھی تو میں میزبان تھا, تو ابھی یہ میزبان ہوگی تو ان کی یہ جانے ان کا کام جانے. اچھا وہ نہیں, وہ تو وہ جانے ان کا کام جانے, لیکن ایک کام آپ سے متعلق ہے جس کی طرف کلاسا صاحب نے اشارہ کیا اور بار بار ان کا زیادہ اشارہ آپ کی طرف تھا, وہ تضادات کا. آپ اب بھی کیا اس پہ مطمئن ہیں کہ موجودہ حکومت میں بیٹھ کے آپ کی کنٹریبیوشن جو ہے دین کے لیے یا ملک کے لیے پازیٹیو ہے, اس کا فائدہ زیادہ ہے؟ یعنی وہ تو کہتے ہیں کہ دینی جماعتوں کو اور دینی قیادت بدنام ہو رہی ہے. دیکھیے, ہم نے سنجیدگی سے ایک سیاسی فیصلہ کیا ہے, اس پر ہم اپنے نظریے کے مطابق محنت کر رہے ہیں. اب اگر ایک شخص کہتا ہے کہ جی مجھے پھر پارٹی پسند نہیں ہے اور یہ پارٹیاں سیکولر ہیں اور اس میں جمعیت کیوں بیٹھی ہوئی ہے, یہ ایک اس کا خواہش ہے, ایک تصور ہے. لیکن جس میدان میں ہم کھیل رہے ہیں اور جہاں پر ہم بیٹھ کر اس امتحان سے گزرتے ہیں, اس کی حکمت عملی ہم بناتے ہیں, اس سے تو ہم گزرتے ہیں نا. ایک آدمی دریا میں پھنسا ہوا ہے اور وہ اس حالات کا مقابلہ کر رہا ہے اور ایک ساحل پہ کھڑا ہو کر اس کا. اچھا مولانا صاحب, ایک آدمی یہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم اپنے فیصلوں کے تحت اپنے کاز کے لیے جدوجہد کریں, اور اگر مایوس ہوتے ہیں تو حکومت سے باہر آنا ہمارے کوئی مسئلہ نہیں. پارٹی والے سوال نہیں, دوسری پارٹی والے سوال. ابھی ہماری کوشش یہ ہے کہ وہ نیوکلس جو بنیاد تھی نا MMA کی, وہ 6 پارٹیاں, ان کو ایک فورم پہ پھر لا کے, فورم تو ہے لیکن اس کو بحال کریں, اس کو ایکٹیو کریں, اس کو فعال کریں. اس میں کامیاب ہونے کے بعد پھر اچھا وہ فعال کرتے. مولانا صاحب آپ مائنڈ نہ کیجئے, ناظرین, معروف اینکر حامد میر صاحب کے پروگرام میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت سے تعلق رکھنے والے اعظم سواتی صاحب کیا فرماتے ہیں, آئیے سنتے ہیں. سر, اگر آج بھی ہماری حکومت امریکن حاشیہ بردار کا قضا ادا کر رہی ہے تو میں اپنے مولانا فضل الرحمان صاحب سے, جو ہماری جماعت کے امیر ہیں, بڑے زیرک سیاستدان ہیں, میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ ہمیں فوری طور پر صوبہ ہزارہ کے معاملے میں, کالا ڈاکہ میں جو آپریشن ہو رہا ہے اس کے تناظر میں, اور آج امریکن پالیسی کا جو ہمارے سامنے یہ اتنا بڑا بیان کہ جس میں پاکستان کی حکومت کو اور ہمارے حاکموں کو جو اس ملک پر حکومت کر رہے ہیں, ہمارے ارباب اختیار کو, اسامہ بن لادن کی مکروک شکل جو ہے اس کا, اور مولا عمر کا اگر پتہ ہے, جو امریکن مفادات کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچایا گیا ہے. میں چاہوں گا کہ آج ہم اس حکومت سے جو امریکہ کے حاشیے بردار ہیں, ان کے مفادات کا اس ملک کے اندر جو ہے اس ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں, ہمیں آج ہی استعفیٰ دینا چاہیے. جی, 2 چیزیں اس سے نکلتی ہیں. جی, ایک تو منسٹر صاحب کی ایک اپنی ذاتی رائے بھی نکلتی ہے اور آزادانہ طور پر وہ اپنی رائے دے رہے ہیں, لیکن اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ایک شخص منسٹر ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں حکومت سے نکلنا چاہیے. تو یہ GOI کا مزاج ہے کہ ہم لوگ اگر گئے ہیں تو کوئی ایک منسٹر بھی ایسا نہیں ہے جو اقتدار کی خواہش میں اور وزارت کی خواہش میں حکومت کے اندر ہو. اور جب بھی ہم نکلنا چاہیں گے تو ظاہر ایک فیصلہ پارٹی کرتی ہے, جو ایک اجتماعی رائے ہو جائے گی. بسم اللہ. بہت شکریہ مولانا فضل الرحمان صاحب, جناب پروفیسر ساجد میر صاحب, علامہ سید ساجد نقوی صاحب, قاری زوار بہادر صاحب, جناب ہارون رشید صاحب, حامد الحق حقانی صاحب اور رؤوف کلاسرا صاحب جرگے میں تشریف لانے اور ہمیں وقت دینے کا. ناظرین, رائے دینے کا حق ہر ایک کو حاصل ہے, ہر ایک کی رائے
آپ نے ملاحظہ کی. اتحاد بنانا، اس کو قائم رکھنا، اس کو انجماعت سے نکالنا ان رہنماؤں کا کام ہے. ان پہ تبصرہ کرنا ہارون رشید صاحب، رؤوف کلاسرا صاحب اور مجھ جیسے طالب علموں کا کام ہے. لیکن رائے قائم کرنا اور فیصلہ دینا آپ کا کام ہے، وہ ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں. آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.